میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں پھر اگے قرآن پاک کو پھر سوال کیتا جائے قرآن دا دن آیا ہے یا رات نو دن آیا ہے یا رات نو ہے تو پھر رب دا قرآن جواب دیتا ہے انا انزلناہ فی لیلہ یہ اچھا پڑھنا فی سارے بولو فی لیلہ ویسا قرآن پاک نازل کیتا ہے رات نو پھر اگے سوال بنتا ہے اے اللہ دے قرآن راتاں ساری راتاں نے لیکن 10 عام رات کو ہے یا خاص رات کو ہے فرمایا فی لیلۃ القدر قدر والی رات یعنی لیلۃ القدر میں آیا قرآن 10 اگے اللہ کریم فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے تسی کی جانو کہ لیلۃ القدر کی ہے دیکھو نا جنہیں 27ویں رات بھی سو کی کٹ سڑنی نماز بھی نہیں پڑھنی نہ ذکر اذکار کرنا ہے نہ توبہ استغفار کرنی ہے نہ معافی مانگنی نہ درود پڑھنا ہے انہیں تو رکونا نہ جانے آگے کی ہے لیلۃ القدر میری تو اٹھی گل ہوئے تو بندہ آکھ سکتا ہے کہ تسی انجیل پہ کر دیو اسی تو سارے جاننے آنے ہیں پر رب دا قرآن پہ آتا ہے نا وما ادراک ما لیلۃ القدر تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے بزرگ فرماتے ہوئے سن کہ ہر رات تیری شب قدر ہے اگر تو اس کی قدر کرے سبحان اللہ پھر تیرے واسطے پھر رات ہی شب قدر ہے جے تو دی قدر کر لے تے جے نہ قدر کرے تے شب قدر اس تیرے واسطے کچھ بھی نہیں فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے لیلۃ القدر یہ فرمایا خیر من الف شہر فرمایا 1000 مہینوں سے بہتر ہے سبحان اللہ ایک رات 1000 مہینہ تو 1000 مہینہ تو بہتر ہے افضل ہے ایک پاس 1000 مہینے دی عبادت کی جائے ادھر ایک اس رات کی عبادت کرنی جائے تو پھر بھی یہ بہتر ہے برابر نہیں بہتر ہے حضرات دی بکار اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دا خاص کرم جڑی رات ملی ہے پہلی امتاں نوں نہیں سی ملی میرے تے تواڈے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ویلے میرے آقا نے پہلی امتاں دی عمرہ ویکھیاں نا کہ کسی دی 1000 سال کسی دی 1100 سال کسی دی 1200 سال کسی دی 900 سال عمرے نوح علیہ السلام نے تے 950 سال تبلیغ کی ہے ساڑھے 900 سال تبلیغ کی ہے نوح علیہ السلام نے یعنی بڑیاں بڑیاں لمبیاں عمرانے پہلی عمرہ دیا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے نے کہ میری امت دیا عمرہ تھوڑیاں ہون گیا کسی دی 50 سال 60 70 80 ان کوئی بندہ ہے 17 80 آتے نہیں تے 50 40 آتے جا رہے نے 60 آتے جناب والا سی جا رہے ہیں حضرت دی وقار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت واسطے پریشان ہوئے دے کہ ظاہر ہے کہ ایک بندے کی 900 سال عمر ہے انہیں 900 سال عبادت کرنی ہے ایک بندے کی 100 سال بھی عمر نہیں انہیں 50 60 سال کی عبادت کرنی ہے ظاہر ہے جڑا 900 سال والا ہے وہ تے اگے لگ جائے گا نا انہیں کی وچ بد جائے گا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے تے تواڈے واسطے رو کہندے نے سرکار دی اکھاں وچوں آنسو آ جاندے نے محمد جو رو کرے دعا مانگتے ہیں بولو محمد جو رو کرے دعا مانگتے ہیں اچھوانا بولو محمد جو رو کرے دعا
خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں، بولو خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں، سرکاروں پہ جبریل امین علیہ السلام رب نے آکھیا جبریل جا سونے کول جا کے کچھ سونیا رون دی وجہ کی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دسیا ہے کہ یا اللہ میری امت دیا عمراں تھوڑیاں نے، پہلیاں امتاں دیا عمراں زیادہ نے، میری امت نیکی وچ پیچھے رہ جائے گی، اعمال وچ پیچھے رہ جائے گی۔ تو ادھروں جواب کی آمدا ہے سونیا نارو سبحان اللہ، نارو نارو سونیا نارو، اسی تینوں ایک ایسی رات عطا کر دواں گے، ایک ایسی رات عطا کر دواں گے جڑی ہزار مہینیاں دے نال افضل تے اعلی ہوئے، جڑی ہزار مہینیاں دے نال افضل تے اعلی رات ہوئے گی، وہ یہی رات لیلۃ القدر دی رات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامو، اے رب دا ساڈے تے کرم ہے، اے رب دیاں مہربانیاں نے، جڑا بندہ اس رات نو جا کے عبادت کردا ہے، ہزار مہینیاں دی عبادت دے نال افضل تے اعلی ہو جاندی ہے۔ تے تاش کند بن مانگ دیا اور اتنا دیا، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، بولو بن مانگ دیا اور اتنا دیا، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ، مجھ میں تو ایسی بات نہیں، یہ تو کرم ان کا ورنہ، مجھ میں تو ایسی بات نہیں، یار ساتھ منگیا بھی کوئی نہیں، ساتھ منگیا بھی کوئی نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ پہلے انبیاء کرام دعا کر دینے، یا اللہ اوہ امت سانو دے دے، اوہ امت سانو دے دے، اور امت سانو دے دے۔ موسیٰ کلیم اللہ بھی اندر، یا اللہ امت منو دے دے۔ رب نے فرمایا نا نا اے موسیٰ، او تے امت میرے آخری نبی دیئے، اور امت میرے آخری نبی دیئے۔ رد کی دیا اللہ جے امت نہیں دینی، مینوں اسے امت وچ پیدا کر، مینوں اسے نبی دا امتی بنا دے، یا اللہ جے او امت مینوں نہیں دینی، پھر مینوں اس نبی دا امتی بنا دے۔ ناش کم دے بن مانگ دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے، بھی اسی تے منگیا بھی کوئی نہیں نا، یا اللہ سانو ایس امت وچ کر، پھر بھی رب نے سانو اینا کچھ دے دیتا ہے کہ اپنے محبوب دی امت وچ پیدا فرما دے۔
اللہ اکبر کبیرہ رب تعالی نے فرمائے سونیا نہ پریشان ہو اسی تینوں امت دے معاملے وچ راضی کراں سبحان اللہ امت دے معاملے وچ راضی کراں اسی تینوں راضی کراں گے اسی تینوں راضی کراں گے سونیا نہ پریشان ہو اسی تینوں امت دے معاملے وچ راضی کراں گے حضرات دی وقار رب فرمائے اسی راضی کراں گے سرکار نے راضی ہونا ہے اور امتی کر دیا رب راضی کرن تے آیا ہوئے گا تسی راضی ہون تے آئے ہوگے یا رسول اللہ کدوں راضی ہوگے سبحان اللہ یا رسول اللہ کدوں راضی ہوگے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا ایک بھی گناہگار امتی دوزخ وچ ریات میں راضی نہیں ہونا راضی نہیں ہونا جب تک سارے جنت نہ مل جائے حضرات کی وقار کبھی جمدائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رب جنت عطا فرمائے گا سرکار جنت میں جان گے رب فرمائے گا محبوب دیکھنا میں کتنی سونی جنت سجائی ہے میں کتنی پیاری جنت سجائی ہے یہ ایک میری جنت سونی ہے سرکار فرمان کے سونی ہے رب فرمائے گا محبوب دس مزہ آیا کہ نہیں آیا سرکار فرمان کے نہیں مولا منو مزہ نہیں آیا مزہ نہیں آیا مزہ نہیں آیا رب فرمائے گا سونیا کیا میری جنت سجان میں کوئی کمی رہ گئی ہے کیا کوئی ہیرے جواہر جواہرات لان میں کمی رہ گئی ہے لولو تے مرجان دے پتھر لگے ہوئے نے ہیرے لگے ہوئے نے سونیا جنت سجان وچ کمی رہ گئی ہے سرکار فرمان کے نہیں مولا جنت سجانے وچ کوئی کمی نہیں رہ گئی تیرا فرمائے گا سونیا کیا حورو غلمان دے سجاوٹ وچ کوئی کمی رہ گئی ہے ہاتھ سنگار وچ کمی رہ گئی ہے سرکار فرمان کے مولا نہیں رب فرمائے گا سونیا پھر دس دے صحیح کی وجہ ہے تینوں مزہ کیوں نہیں آ رہا سرکار کی آنکھاں میں چویا سویا جان گے میرے آنکار ہو گیا کر گے مولا اے دوزخ وچ جڑے میرے امتی سڑ رہے نے میرے امتی جڑے جل رہے نے گناہاں دی وجہ تو ہیرا پھیریاں دی وجہ تو چوریاں دی وجہ تو جوئے دی وجہ تو زنا دی وجہ تو شراب پین دی وجہ تو پیڑے پیڑے گناہ کرنے دی وجہ تو جڑے جہنم وچ سڑ دے نے یا اللہ کی کرا میرے تے امتی نے یا اللہ جس ویلے روندے نے چیخو پکار کر دے نے انہاں دی جس ویلے آواز میرے آنکھاں وچ آندی ہے میں بے چین ہو جانا یا اللہ جس ویلے انہاں دی آوازاں میرے آنکھاں وچ آندی ہے میں بے چین ہو جانا میرا مزہ سارا خراب ہو جاتا ہے میرا جنت وال دھیان نہیں رہتا میرا دھیان ہونا ہوتا ہے یار اونا بچہ روئے تے مان تکلیف نہیں ہوندی جنہ امتی روئے تے آقا تکلیف ہوتی سبحان اللہ سرکار تے فرماتے ہیں میرے امتی دے پیر میں کنڈا چوبے تے میں محمد تکلیف ہوتی سرکار فرمان کے یا اللہ یا اونا دی آوازیں پر نہ آمڑ دے تے یہاں پھر اہل کار میری شفاعت قبول فرما کہ انہوں نے بھی جنت عطا فرما حضرات دی وقات شفاعت مصطفیٰ میرے آقا نے فرمایا انا اول شافع و مشفع بخاری شریف کی حدیث سرکار نے فرمایا میں پہلا بندہ ہے جڑا اللہ دی بارگاہ شفارش کرے شفاعت کرے گا سفارش بھی ایسی نہیں بھی اگلے دا دل کرے مننے نہ فرمایا وہ مشفعون میرا رب میری سفارش قبول بھی کرے گا ماہ رمضان المبارک کے سرکار کی حدیث سرکار فرماتے نے ماہ رمضان المبارک بھی سفارش کرے گا قرآن پاک بھی سفارش کرے گا ماہ رمضان آتے گا یا اللہ لوگ اندر بڑھ کے کھاتے رہتے چاہتے
پر اینے صبح تو لے کے شام تک کوئی چیز نہیں سکتے کھاتی. ہن روز میں کو سی افطاریاں تے جانے ہر چیز سامنے پئی ہوندی 5-7 منٹ رہندے نے کوئی بندہ ہاتھ نیڑے نہیں کرتا. کردا کوئی نہیں کردا. ہر چیز دنیا دی نعمت سامنے پئی ویکھتے سارے نے پئے دیکھدے نے پہ ٹائم نو او دے حکم نو دیکھدے بے شک او دے حکم دے بجے نا او دا حکم آوے اذان دا ٹائم ہوئے افطاری دا وقت ہوئے تے پھر اسی کھائیے. روزہ آکھے گا یا اللہ صبح تو لے کے رمضان شریف آکھے گا صبح تو لے کے افطاری تک میں نہیں انہوں کوئی چیز کھان دیتی. یا اللہ بے لجت نہیں نا میں لج پالا میں کلیا جنت وچ نہیں جانا میری سفارش قبول فرما تے روزے دار نو بھی جنت عطا فرما دے. سرکار فرماتے ہیں ماہ رمضان دی سفارش دے نال اللہ تبارک و تعالی روزے دار نو جنت عطا فرما دے. قرآن اللہ دی بارگاہ میں چل کرے گا یا اللہ میں کلیا جنت وچ نہیں جانا. سارے لوگ سو جاتے سارے یہ اٹھ اٹھ کے میری تلاوت کرنا سبحان اللہ. یا اللہ اس بندے نو بھی جنت عطا فرما پھر میں جنت جانا ہے. سرکار فرماتے ہیں قرآن دی سفارش دے نال بھی اللہ تعالی انہاں بندیاں نو جنت عطا فرما دے. تے جیڑی چیز سرکار تے نازل ہوئی ہے قرآن او دے صدقے جے بندے جنت وچ جان گے ماہ رمضان دے صدقے جنت وچ جان گے تے لوکاں دی مت بچی ہے نا جڑے آندے نے نہیں سفارش نہیں ہونی سرکار دی سفارش نال سبحان نال بندے جنت نہیں جانا. میں کہ چولا جا کر گلے پھاڑ پھاڑ کے آخر قرآن سفارش کرے گا رمضان سفارش کرے گا. جدو نبی دی واری آمدی تے نبی پہ جاندی ہے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرن گے شفاعت کبریٰ دا دروازہ کھولن گے تے پھر قرآن بھی سفارش کرے گا رمضان بھی سفارش کرے گا پھر ماں باپ بھی اپنی اولاد کی سفارش کریں گے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ میں دعائے رب ذوالجلال شانو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ جڑے دن رہ گئے نے وہ اللہ دی عبادت وچ گزارنے توفیق عطا فرما. سرکار نے فرمایا لیلۃ القدر نو آخری تاک راتاں وچ تلاش کرو. تاک راتاں کیڑیاں کیڑیاں 21 23 25 27 تے 29 دو راتاں ساڈے کول رہ گئیاں 27ویں تے 29ویں دی اینو جاگ کے عبادت کریے تلاش کریے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی ہوتا کی یہ فرشتے نازل ہونا بس رات تو نشانی یہ دی کی ہے فرمایا کہ فرشتے آ کے سلام لیتے ہیں. سبحان اللہ. اسی پینڈو بندے دیکھو نا ذرا اپنے دھیان کرو پینڈو بندے ڈیریاں تے پنڈ بھی نہیں ڈیریاں تے رہن والے تے ساڈے نال جبریل امین علیہ السلام نوریاں تے سردار سلام لین گے تے پھر اس لفظ تے پر بندہ جاندا ہے پھر میرا نام ہے تیرے نام سے میرا اپنا نام تو کچھ نہیں. ساڈے وچ ایسا کوئی کمال نہیں ہے سرکار دے سارے کمال نے. سبحان اللہ. گل ساری سبحان دی گل بولو گل ساری سبحان دی نار دیے نہ پار دیے گل ساری سبحان دی. اوے سرکار دی وجہ تو ساڈے تے کرم ہوندا نا جبریل صاحب نے سلام لیندے نا سرکار نے نشانی بھی دسی جتنا سلام لیندے جبریل امین علیہ السلام مصافحہ فرماندے نے. انہی ساڈیاں اکھاں تے نہیں نہ ویکھ سکیے پر لیندے ہیں فرمایا جتنا سلام لیندے ان دی نشانی دسیے انہوں عبادت میں ایسا مزہ آوے گا جڑا انہوں زندگی وچ نہ کدی آیا. سبحان اللہ. درود پڑھنے وچ قرآن پڑھنے وچ ذکر کرنا نفل پڑھنے وچ ایسا مزہ انہوں آوے گا جڑا زندگی وچ انہوں کدی نہ آیا ہوگا. پھر فرمایا دوجی بھی ان دی اکھاں چوں آنسو جاری ہو جائے زارو کی تار روے گا رودا رودا جناب والا اللہ کرے گا اللہ دی بارگاہ یا اللہ کرم کر دے یا اللہ مہربانی فرما دے. تے جس ویلے میں تانوں اے مشورہ دواں گا تسی نیک بندے سارے بیٹھے ہو میں تے گناہگار ہاں تواڈے وچوں کسے دن دا کرم ہو جائے نا تے پھر صرف اپنے واسطے نہیں منگنا پھر اپنا یا اللہ سارے دی کرم کر. سبحان اللہ. یا اللہ ساڈے سارے بھیڑاں محمد دے کرم کر یا اللہ ساری امت مسلمان دے کرم کر. کرم تے کسے تے ہوندا ہی ہے نا سرکار نے بھی فرمایا کسی اور بندے کی گارنٹی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل آ کے مصافحہ کرتے ہیں تو کو نشانیاں بھی دسیاں نے. میں تو یہ پیاس کرنا ہے کہ کسی بھی مسلمان تے اندر کرم ہو جائے
تے او پھر صرف اپنے واسطے نہ منگے بلکہ ساری امت مسلمان واسطے منگے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کا صدقہ سانو ان راکاں نوں جاگ کے تے اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ جیسا کہ پتہ ہے مسجد دا کام جاری و ساری ہے الحمدللہ تے سارے احباب جنوں رب توفیق دے رہے اپنا حصہ پیش کر رہے ایتھے اساں انشاءاللہ لوانی ہے آیت الکرسی لگانی ہے پی بی سی وچ تے اپنا اسلم چودھری اسلم بری صاحب انہاں دے صاحبزادے مٹھو صاحب ڈرائیور انہاں میں ترغیب دلائی میں کہ تسی ابا جی نوں ثواب پہنچاؤ انہاں کہ جی حکم کرو قاری صاحب میں کہ آیت الکرسی تساں لگوانی مسجد دے اے کنے پیسے میں کہ انہاں نہیں انہاں کہ میری طرف سبحان اللہ جی سبحان اللہ تے آپ کرو سبحان اللہ انہاں کہ جی میری طرف چلو ابا جی نوں ثواب تے پہنچے میں کہ جب تک یہ لکھی رہے گی لوگ پڑھتے رہیں گے مسجد قائم رہے گی انشاءاللہ تواڈے والد صاحب نوں ثواب پہنچتا ہے 12000 تقریباً انہاں کہ جتنے بھی ہون پیسے میں انشاءاللہ دواں سارے بھائی احمد نور صاحب انہوں نے 15000 روپیہ انہاں کہ اپنے والدین دے بزرگاں دے سارے ثواب واسطے انہاں کہ 15000 روپے دی طرف 5000 روپیہ حافظ الیاس صاحب نے پیش کیا ساڑھے مدرسے سے پرانے طالب علم بزرگاں کو پڑھے انہوں نے 5000 روپیہ پیش کیا تحرام میں میرا حصہ پیش کر اللہ تعالیٰ انہوں نے حصہ قبول فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے مزید رزق میں برکت عطا فرمائے اور اسی تے دعا ہی دے سکتے انشاءاللہ دعا میں ہے نہیں دعا بھی رنگ لاتی ہے دعا فقیرات رحم اللہ کرم فرماتا ہے رحم فرماتا ہے انشاءاللہ تے جنوں پھر توفیق ہونی ہے انشاءاللہ انہیں اپنا حصہ پیش کرنا ہے اللہ دی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال سب نوں اپنا حصہ پیش کرنے توفیق عطا فرمائے مسئلہ پھر یاد آ گیا پھر رہ جڑا ہے کہ فطرانہ جڑا ہے ہر بندے نے دینا ہے 300 روپیہ فی بندے نے یہ پیسے دینے ہیں 300 روپیہ فی بندے دا فطرانہ ہے تے جے آٹا دینا ہوئے تے 2 کلو تے جے دانے دینے ہوئے تے 2.5 کلو دانے تے جے آٹا دینا ہوئے تے 2 کلو تے پیسے دینے تے 300 روپیہ فی بندے دا نماز عید تو پہلے ادا کرنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ صدقہ فطر نہیں دیندا او ساڈی عیدگاہ ول نہ آوے تو ساڈے وچوں نہیں ساڈی عیدگاہ ول نہ آوے یہ کیوں آکھے ہے اس کے لیے فرمایا جڑے غریب نے مسکین نے یتیم نے یہ انہاں دا حصہ ہے فرمایا کہ عید دیا خوشیاں میں جو بھی تہاڈا شامل ہو جا دیکھو صاحب نے سروت اسی الحمدللہ سانو اللہ نے یہ توفیق دیتی کسی کو منگنے دی لوڑ نہیں پئی چلو اللہ دا گھر ہے ترغیب دلا رہے ہیں مگر نہ ہو کسی کو الحمدللہ سے نہیں مانگتے ضرورت ہی نہیں اللہ دا کرم ہے فضل سارے جتنے اسی بیٹھے ہیں الحمدللہ کسی کو منگنے کی ضرورت نہیں یہ مانگ نہیں رہے بانٹ رہے ہیں یہ تو فیض بانٹ رہے ہیں الحمدللہ تے ساڈے وچ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں جڑا کو منگے کسی کو تے پھر جدوں سانو رب نے دتی ہے تے پھر غریباں تے مسکیناں دا حصہ ہے طالب علماں دا حصہ ہے مدرسے دے اندر دیو اپنے پہلے سب تو تواڈے رشتہ داراں وچ کوئی سفید پوش بندہ ہوے ایسا جڑا منگدا نہیں پر مستحق ہے تے تسی اے نہ ویکھیا کرو ضرور منگے تے میری دینا ہے چاچا بابا کوئی بھی بھتیجا ہے پتر ہے وہ منگے دا تے میری دینا نہیں بغیر منگے دا کوئی نہ ہے ساری طرف قبول کر تے اس تو بعد پھر مدرسے دے اندر بھی تسی دے سکتے ہو بیوہ کو نے تے ان بھی دے سکتے ہو دوسرا جڑا مہمان آ جاتا رات نوں دا بھی واجب ہو جاتا ہاں جی جڑا مہمان تواڈے گھر آونا ہے او بھی گھر والے نے او دا صدقہ فطر دینا یعنی ایک دن دا بچہ بھی ہے نا تے او دا بھی صدقہ فطر تسا ادا کرنا اور فدیہ جڑا بندہ روزے نہیں رکھ سکتا اے اس بندے واسطے مسئلہ ہے جڑا مسلسل بیمار ہے یا بزرگ ہو گیا اب امید ہی نہیں ٹھیک ہوے گا تو پھر رکھ لے گا اس بندے واسطے جوان جہان بندے واسطے فدیہ نہیں ہے یعنی میرے تواڈے جے بندہ ہوے تو آ کے بھی میں پیسے ہی دے لاں 9000 روپے ہی نا کوئی پیسے دے سڑا میرا فدیہ جو میں روزے نہ رکھتا نہیں وہ گناہگار ہوے گا اگر صحت مند بندہ نہیں کرے گا تو گناہگار ہوے گا اس بندے واسطے جڑا مریض بندہ ہے یا ضعیف ہے جڑا نہیں روزے رکھ سکتا وہ فدیہ دے اپنے روزے دا صدقہ فطر جنہ ایک 300 بن جاتا ہے وہ ایک دن دا ہے اس طرح 3 دا کر لو تے 9000 تقریبا بن جاتا ہے
اس صدقہ کا جڑا فدیہ اپنا روزے دا ادا کریں. اللہ تعالیٰ سلام علیہ توفیق عطا فرمائے. جن حضرات نے سنت ادا کریں.